اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج ہے جی 28 جنوری 2024 اور آج ہم نے ادریس الرحمان ویلاگ میں ایک نیا سیگمنٹ ایڈ کر رہے ہیں، یہ ہے ڈیفنس کے حوالے سے ڈیفنس نیوز۔ اس سے پیشتر شاید میں نے کوئی ڈیفنس سے ریلیٹڈ کوئی ایک انڈیویجولی ایک دو ویڈیوز شاید کی ہوں، لیکن اب ہم آپ کو دنیا بھر سے ڈیفنس کے حوالے سے نیوز بتائیں گے، کیونکہ پاکستانی نیوز تو آپ سن ہی رہے ہیں، پاکستانی سیاست کے بارے میں ویسے بھی اب بات بندہ کیا کرے، کہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطانی سوشل میڈیا شیطانی میڈیا ہے، تو پتہ لگے کہیں ہم شیطانی میڈیا کی زد میں نہ آ جائیں۔ کہیں کہتے ہیں کہ جی جو قاضی ہے اس کے انصاف کے اوپر جو ہے نا کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب کہتے ہیں جی قاضی کا فیصلہ بھی نہیں ہے، یہ قاضی کا انصاف بھی نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ چلیں جی دنیا جہاں میں اور بھی بڑی چیزیں ہیں، بڑی ہیپننگز ہیں جن کو آپ تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم نے شروعات کر رہے ہیں جی ڈیفنس ویوز، گلوبل ڈیفنس ویو کی بات کریں تو آج کی ہم 3 خبریں آپ سے شیئر کریں گے کہ جی ترکی نے دکھائی سجی اور ماری کھبی، اور بلغاریہ جو ہے وہ اپنے ایک پلانٹ میں جو کہ روس کا تھا، روس کی ٹیکنالوجی کا تھا، وہاں ایک مغربی جہاز کی ریپیئر کرنے جا رہا ہے۔ وہ کون سا جہاز ہے؟ اور اسرائیل نے امریکہ سے اب نئی کون سی ڈیمانڈ کی ہے؟ تو پہلے آتے ہیں جناب کہ ترکی نے دکھائی سجی اور ماری کھبی۔ ہاں جی، یہ بڑی اہم خبر ہے۔ خبر یوں ہے کہ خبر تو پرانی ہے، بس خبر میں کوئی نئے انسائٹ آئے ہیں۔ ترکی کو مطلب اپنے جو جہاز ہیں اس کے پاس F-16 ہیں، بلاک 40 اور بلاک 50 ہیں، تو وہ کوئی ان کی عمر گزر گئی ہے۔ اب آج کے زمانے کے لحاظ سے ٹیکنالوجی کے حوالے سے کوئی ہم پلہ نہیں ہے، بس یہ کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی لائف قریب آ رہی ہے۔ تو ترکی اس بات پہ تھا کہ امریکہ کے ساتھ کوئی ایسا سلسلہ کرے اور F-16 اپ گریڈ ہوں، لیکن امریکہ اس پہ نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی اس کو کوئی نئے جہاز دینے کی بات کر رہا تھا۔ ترکی کا انٹرسٹ F-35 پہ بھی تھا، مطلب ترکی چاہتا تھا کہ چلیں یہ F-16 جو ہیں یہ مطلب اپ گریڈ ہو جائیں اور مزید کچھ اس کو جو ہے مطلب اپ گریڈڈ F-16 مل جائیں۔ تو ترکی امریکہ میں F-16 جو ہے وہ بلاک 70 اور بلاک 72 چل رہا ہے، ترکی کے پاس جو تھے وہ F-16 بلاک 40 اور 50 تھے، تو ظاہر ٹیکنالوجی کا کافی سارا گیپ آ گیا۔ تو اب جب ترکی کو یہ سب چیزیں نہیں ملی، ترکی ایک تو اپنے انڈیجینیس 5th جنریشن اسٹیلتھ جہاز پہ کام کر رہا تھا، کان، جس کے حوالے سے آپ نے یقینی طور پہ سنا ہوگا۔ تو اب وہ اس کو بڑی دیر ہے، ابھی تو اس کی جو اولین فلائٹ ہے نا، ابھی تو اس نے رن وے کے اوپر رن وے کے اوپر نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں جی اس نے بھی ایوریج چلا ہے، ابھی اس نے اڑان نہیں بھری، اڑان اس نے بھرنی تھی لیکن دسمبر میں، لیکن وہ شاید اڑان ابھی اس کی کچھ عرصے کے لیے ملتوی ہو گئی ہے۔ پھر ابھی تجربے ہوں گے، پھر اس کے بعد اس کی پروڈکشن ہوگی، تو وہ معاملہ کوئی آج ماشاءاللہ 2024 چل رہا ہے، تو 2028 سے کہتے ہیں بڑی سپیڈ پہ چلیں، تو 2028 سے پہلے کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر ترکی نے اپنے آپشنز پہ بات کرنا شروع کی۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب انٹرنیشنل میڈیا نے اس موضوع پہ کیا کہا۔ تو یہ باتیں کوئی آج کل کی نہیں ہیں، یہ باتیں جناب 2022 بلکہ کس میں بھی چل رہی تھی۔ چلیں میں 22 کے آپ کو لیتا ہوں، میں اتنا پیچھے نہیں لے جاتا، اور میں آپ کو بڑے کریڈیبل سورسز سے میں شیئر کرتا ہوں کہ یہ جناب علی 23 جنوری 2022 کا قصہ ہے، اور یہ جناب اعلیٰ یہ ہے فوربس نامی جریدہ جو کہ بڑا معتبر ہے بزنس کے حوالے سے۔ اس کی ہیڈنگ ہے کہ ول ٹرکی سیک چائنیز اور کورین فائٹرز اف F-16 ریکویسٹ از ڈینائڈ۔ تو اس نے جناب علی لکھا کہ جناب انقرہ کے اوپر جو دباؤ ہے، کیونکہ اس نے رشیا سے S-400 بھی لیا تھا، یہ بھی ایک تنازع تھا۔ ترکی کو امریکہ کیوں ویپن نہیں دے رہا تھا؟ کیونکہ ترکی تو ناٹو کا ممبر ہے، امریکہ کے قریب ترین ہے، تو پھر کیوں نہیں دے رہا تھا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سویڈن نے جو ہے وہ ناٹو میں شرکت اختیار کرنی ہے۔ ناٹو کا پرنسپل یہ ہے کہ کوئی نیا ممبر تب ایڈ ہو سکتا ہے جب سارے ممبر اس ملک اس کی توثیق کر دیتے ہیں۔ تو 2 ملک ابھی رہ گئے تھے، ایک ترکی اور ایک ہنگری۔ ترکی نے سویڈن کی
توثیق جو ہے نیٹو میں شامل ہونے سے اس بنیاد پہ روکی ہوئی تھی، پارلیمنٹ سے رکوائی ہوئی تھی کہ ترکی کے خیال میں سویڈن کا جو موقف ہے ترکی کی انٹرنل سیکورٹی کے حوالے سے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثال یہ ہے کہ کرد جو ہیں علیحدگی پسند، وہ ترکی سے علیحدگی چاہتے ہیں اور ترکی ان کو مطلب طاقت سے دبا رہا ہے، تو سویڈن شاید اس کے حوالے سے کچھ ان کا نرم گوشہ رکھتا تھا۔ تو ترکی کی سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ سویڈن کا ترکی کی اندرونی سلامتی کے حوالے سے جو پالیسی ہے، جو رویہ ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے معاملہ رکا ہوا تھا اور امریکہ نے اسی جواب میں ترکی کی F-16 بھی روکے ہوئے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی if it missed out on the chance to acquire 5th generation F-35 Lightning II stealth fighter، تو کہتا ہے اگر ترکی کو F-35 جہاز بھی نہیں ملتے تو کہتا ہے کہ اس کے پاس کیا آپشن رہ جاتے ہیں، جبکہ اس کے پاس جو ہے وہ 40 جہاز چاہیے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی ترکی کو پھر کیا آپشن رہ جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ جی اس کے پاس آپشن رہ جاتے ہیں جناب، ایک تو ہے جی ایف تھنڈر۔ جی ہاں، آپ نے یہ خبر بھی سنی ہوگی کہ ترکی جی ایف تھنڈر جو ہے وہ لینا چاہ رہا ہے، انٹرسٹ رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ گیا دوسرا جہاز J-10C، یہ بھی ہمارے پاس ہے جی، بڑا اچھا جہاز ہے، اس پہ بھی شاید کسی دن کوئی بات کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد تیسرا اس نے آپشن دیا جناب کہ ترکی کو کیا مل سکتا ہے یا ترکی کیا لے سکتا ہے، تو ترکی لے سکتا ہے جی KF-21، یہ جی ساؤتھ کوریا کا جہاز ہے۔ اچھا ہاں، ترکی کو اور بھی جہاز کیوں نہیں مل رہے تھے؟ ہاں دیکھیے، یورپ کے جہاز بڑے مشہور ہیں، مثلا یورو فائٹر ٹائفون ہے، یہ ایک مشترکہ ہے، اس میں برٹن، جرمنی اور اٹلی اور اسپین انوالو ہیں۔ پھر فرانس ہے، اس کی ہے ڈسالٹ ایویشن ہے، اس کی میراج اور رافیل ہے، اپنے ہمسائے انڈیا کے پاس بھی رافیل ہیں، UAE کے پاس بھی ہیں اور قطر کے پاس بھی ہیں۔ اچھا جی، UAE کے پاس رافیل نہیں ہے، ابھی قطر کے پاس ہیں۔ اچھا پھر جناب علی وہاں ہے سویڈن، اس کا ہے سیبس کے نام سے، سیب کمپنی کا جہاز ہے سویڈن کے ساتھ، تنازع چل رہا تھا ترکی کا، تو وہ کہاں سے دیتا؟ فرانس کیوں نہیں دے رہا تھا؟ فرانس اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ فرانس کچھ ترکی کی پالیسی سے ناخوش ہے، اور پلس یہ کہ اس کا جو ہے یونان آرچ رائیول ہے ترکی کا، تو وہ اس کو رافیل دے چکا ہے یا دے رہا ہے۔ تو رہ گیا یورو فائٹر، تو اس کے اوپر ریزرویشن جو تھیں وہ بنیادی طور پہ UK کی اور جرمنی کی تھیں، تو اس وجہ سے اسے یہ بھی نہیں مل رہے تھے۔ اچھا جی، پھر ایک اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی، دوسرا ایک سورس ہے، یہ بھی 13 فروری 2022 کی خبر ہے، یوریشین ٹائمز ہے، یہ بڑا مستند ایک مختبر مطلب سے اخبار ہے، وہ کہتا ہے کہ ڈینائیڈ F-35 چائنا پاکستان جی ایف تھنڈر J-10C فائر جیٹ کی آپشن فار ٹرکش ایئر فورس ایکسپرٹس، کہتے ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ اگر F-35 نہ ملے تو چائنا پاکستان کا جی ایف تھنڈر اور J-10C جو ہے وہ ترکی کی ایئر فورس کے لیے ایک بہتر آپشن ہو سکتے ہیں۔ پھر جناب اعلیٰ آ جاتا ہے کہ جی یہ ایک اخبار ہے ڈیفنس سیکورٹی ایشیا، یہ جناب علی کہتا ہے کہ 19 دسمبر 2023 کو کہ جی ٹرکی کنٹمپلیٹس چائنا جی ایف تھنڈر، کہ ترکی چین پاکستان ساختہ جی ایف تھنڈر کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ جی while Turkey's neighboring state Greece is being reinforced by United States and France through the acquisition of F-35 and Rafale aircraft, Turkey finds itself in a pressing situation۔ کہتا ہے کہ جبکہ ترکی کا ہمسایہ ملک یونان کو یونائٹڈ امریکہ اور فرانس جو ہے وہ F-35 اور رافیل سے اس کی مدد کریں، ترکی اپنے آپ کو ایک پریشان کن صورتحال میں محسوس کرتا ہے، necessitating the prompt procurement of fighter aircraft، اور اس کے لیے فوری طور پر ایک فائٹر ایئر کرافٹ پرچیز کرنا ضروری ہے۔ The urgency is particularly crucial until the indigenous generation 5th generation Khan fighter currently under development becomes operational in 2028 and beyond۔ کہتا ہے کہ جب اس صورتحال میں، یہ صورتحال اس لیے بھی ایمرجنسی کا تقاضا ہے کہ جب تک اس کا اپنا ساختہ 5ویں جنریشن کا جہاز کان جو ہے، جو کہ اس وقت جو ہے ڈیولپمنٹ کے فیز میں ہے، وہ 2028 سے اس سے آگے جو آپریشنل ہو جاتا ہے۔ چلیے اس کے بعد جناب اعلیٰ یہ ایک ہے جی چائنا ملٹری نیوز ہے،
یہ 27 دسمبر 2023 کو لکھتا ہے کہ ٹرکیز فائٹر جیٹ ڈائلیما ایکسپلوڈنگ چائنا ڈیف تھنڈر amidst ناٹو سیٹ بیک. کہتا ہے کہ جی ترکی کا فائٹر پلین کا جو المیہ کہ چائنا کے جے ایف تھنڈر کو ایکسپلور کرنا مطلب ہے، ماہرین کی رائے یہ ہے کہ جبکہ ناٹو کی طرف سے ہری جھنڈی دکھائی جا رہی ہے. تو یہ سین تھا. اچھا، جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ٹرکی جے ایف تھنڈر میں انوالومنٹ کا مطلب امریکہ کو اشارہ کرنا ہے کہ دیکھو تم نہیں دو گے تو پھر میں چینی ساختہ چینی ٹیکنالوجی لے آؤں گا. اور ناٹو کا ممبر ہو، پہلے S-400 رشیا سے لیا بیٹھا ہے امریکہ، اس پہ اس کی وہ نہیں ہو رہی تو ہضم نہیں ہوئی، تو پھر یہ ایک چینی ٹیکنالوجی آ جائے تو وہ ماہرین کہتے تھے کہ جی رشیا ترکی جو ہے نا وہ امریکہ کو دانہ ڈال رہا ہے. ایسا ہی دانہ ڈالا گا جناب. وہ ارجنٹائن بھی ایک زمانے میں جے ایف تھنڈر لینے کے لیے تیار تھا، مطلب کوئی بات چیت انٹرسٹ شو کیا تھا. بات چیت تو میں نہیں کہتا شاید بات چیت بھی ہوئی ہوگی، لیکن وہ بات چیت ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی تھی، وہ چائنا کے تھرو ہو رہی تھی. تو امریکہ کو یاد آیا کہ اس کے قدموں میں چینی جہاز آ گیا، چینی ٹیکنالوجی آ گئی، تو پھر امریکہ نے اسے کہا کہ جی وہ کوئی ڈنمارک کی شاید F-16 سے وہ مطلب پرانے تھے، وہ اس کو ریپلیس کرنا چاہ رہا تھا، تو وہ انہوں نے ارجنٹائن کو اجازت دے دی. میں ابھی ہوئی نہیں ہے، بارہ چل رہی ہے کہ معاملات اب یہ کافی، کیونکہ انڈیا بھی بڑا کلیم کرتا تھا کہ جی وہ ارجنٹائن ہمارا تجاس لے رہا ہے، تو ہم بھی کہیں خوش فہمی میں بیٹھے تھے. اور ہمارا کیا جی، اصل تو معاملہ چین کا ہے. بہرحال کیونکہ ہم اس جہاز کو کیونکہ ہم یوز کرتے ہیں، چین یوز نہیں کرتا، تو پھر ظاہر ہے جی پھر ہم ہمارا ہے. تو وہ ارجنٹائن کو بھی انہوں نے کہا کہ بھائی چل چابش تو کیوں لے رہا ہے، ہم تجھے F-16 دیتے ہیں، اگرچہ پرانے دے رہے ہیں لیکن یہ لے. تو اب وہ دانا جناب کامیاب ہو گیا. ہوا یوں کہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ٹرکی نے جناب عالی ٹرکی کی پارلیمنٹ نے سویڈن کی ناٹو میں توثیق کر دی. وہ کہتے ہیں جب یہ جیسی ہوگی طیب اردگان اس کے اوپر دستخط کریں گے تو پھر یہ آگے پیش کی جائے گی، ناٹو کو بتائی جائے گی. تو امریکن ایڈمنسٹریشن نے بھی ایک پیکیج اناؤنس کر دیا، وہ ہے $23 ارب کا. اب $23 ارب کا پیکیج ہے، اس میں ٹرکی کو جو ہے 40 F-16 بلاک 70 ملیں گے، اور 69 جو اس کے بلاکس 40 اور 50 F-16 ہیں اس کی اپ گریڈیشن کے لیے کٹس ملیں گی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یعنی اب یہ گو ہیڈ دے دیا ہے اس کو نا کانگریس کو، تو زیادہ مطلب چانسز یہ کہ ہو جائے گا. ویسے تو ایک دو اس میں سینیٹر ہیں، انہوں نے کوئی ہمیں پخ ڈالی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا وہ پخ چلے گی. تو اچھا جناب اعلیٰ، اس میں وہ کہتا ہے جی کیا کیا ملے گا. ایک تو 40 نئے جہاز ملیں گے، پھر اس کے علاوہ 48 F-110 ٹربو فین انجن ملیں گے، 149 AN/APG-83 AES یعنی ایکٹیو الیکٹرانکلی سکین ایرے جو ہے ریڈار سیبر ریڈار ملیں گے، 168 وائپر انٹیگریٹڈ الیکٹرانک وارفیئر کٹس ملیں گی، اور 850 LAU-129 گائیڈڈ میزائل ملیں گے، لانچر ملیں گے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ 41 M61 والکن کینن اور 16 AN/AAQ-33 فارورڈ لوکنگ سنائپر ایمنگ پوڈ ملیں گے. اس کے علاوہ جناب اعلیٰ اس میں کچھ اور میزائل بھی ہیں، جس میں جناب ایڈوانس میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائل AIM-120C ہے، یہ کوئی 952 ملیں گے، اور جناب 96 جو ہے وہ گائیڈنس سیکشن ملیں گے، 864 جو ہے GBU-39B منیچر بم ملیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب 96 جو ہیں AGM ہارم اینٹی ریڈیشن میزائل اور AGM-88E ایڈوانس اینٹی ریڈیشن میزائل ملیں گے، اور اس کے علاوہ ایڈیشنل جناب AIM-9X بلاک 2 سائیڈ وائڈنر ایئر ٹو ایئر میزائل ملیں گے، اور جناب اس کے علاوہ ادر سسٹم ملیں گے. ترکی کو جناب $23 ارب کا جو پیکیج مل رہا ہے یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن یہاں بھی امریکہ نے ترکی کے ساتھ ہاتھ کر دیا. اب اسی کے ساتھ انہوں نے یونان کو 40 F-35 کا بھی وہ اسی میں ہے، $8 ارب کی یہ بھی ہے. تو یعنی ترکی کو پھر جو ہے ایک طرح سے امریکہ نے بھی سجی دکھا کے کھبی دکھا دی.
اچھا جی، اب آ جاتے ہیں دوسری طرف کہ جی بلغاریہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ بلغاریہ آپ کو یاد ہوگا کہ اگر نہیں یاد ہے تو چلیں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بلغاریہ یہ مشرقی بلاک کا حصہ تھا، یعنی کیا تو پھر جب یہ وہ دیواریں شیواریں گری تھیں، بڑ دیواریں برلن گری تھی، پھر یہ وہ پولینڈ اور یہ سارے ملک میں کمیونزم ختم ہوا اور پھر وہ جمہوریتیں اور امریکیوں کی طرح آئے، تو جناب وہاں کوئی سوویت زمانے کی کوئی فیکٹری تھی، ظاہر ہے وہ زمانے میں ان کے پاس ساری چیزیں تھیں، تو وہ جناب والی فیکٹری تھی۔ اب اس فیکٹری میں اب بلغاریہ جو ہے وہ ایک مغربی ٹیکنالوجی کے جہاز کو، جی اب بتا دیتے ہیں آپ کو، وہ مغربی ٹیکنالوجی کا جو جہاز ہے وہ F-16 کے لینڈنگ گیئر ہے، وہ اس کی ریپیئر کرنے جا رہا ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس رشین ٹیکنالوجی کی حامل فیکٹری میں آرمز ہے، جو کہ جناب اس میں اب یہ F-16 کے لینڈنگ گیئر پر وہ کرے گا، ریپیئر کرے گا۔ اسرائیل نے جناب ریسنٹلی ابھی یہ 2 دن پہلے انڈرسٹینڈنگ طے ہو گئی ہے جناب امریکہ کے ساتھ، اور اسرائیل نے مزید جو ہے نا 25، یعنی اس کے پاس پہلے آلریڈی F-35 بھی ہیں اور F-15 بھی ہیں، تو وہ اس نے جناب 25 ایڈیشنل F-35 اور 25 جو ہے نا F-15EX فائٹر کی مانگ کی ہے۔ اس کے علاوہ جناب اعلیٰ اور بھی اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں، اس میں جناب 12 AH-64 اپاچی اٹیک ہیلی کاپٹر ہیں، اور اس کے علاوہ اچھا خاصا اسلحہ ہے۔ تو جب کہ غزہ کی جنگ چل رہی ہے تو اسرائیل نے امریکہ سے مزید یہ ویپن مانگ لی ہیں، اور یہ جب ایگریمنٹ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پھر اس کانگریس کی جو توثیق ہوگی وہ بھی کوئی ایسی رسمی کارروائی ہوگی اور یہ جلدی مل جائے گا۔ یہ جناب آج کا ویلاگ تھا جی، امید ہے آپ کو پسند آئے گا، تو آپ پسند آئے تو بتا دیجیے گا جناب، اور اگر زیادہ پسند آ جائے تو شیئر بھی کر دیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کانٹینٹ سنیں تو بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں جی، السلام علیکم۔